میرے پیارو، آج ہماری بائبل اور اسلام کورس کے حوالے سے 14ویں کلاس اور 14ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں اصل میں ہماری 2 نشستیں باقی ہیں، آج کی اور کل کی۔ یہ مائک میوٹ کر لیں نجیب اللہ، شاباش۔ ہماری 2 نشستیں رہ گئی ہیں، آج کی اور اس کے بعد کل کی، تو لیکن چیزیں بہت ساری باقی ہیں، تو میں اختتامی طور پر کچھ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ باقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم اور اس کی جود و سخا سے کافی حد تک امید واثق ہے کہ آپ کو اس فن سے اور اس علم سے شناسائی حاصل ہو چکی ہوگی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بتائیں گے کچھ؟ جی بتانا پسند کریں گے، کچھ سمجھ بوجھ حاصل ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی الحمدللہ حاصل ہوئی ہے سمجھ۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے بنیادی طور پر اس بات کے حوالے سے اور اس عنوان کے حوالے سے کہ وہ احکامات اور وہ مسائل کہ جو قرآن کریم میں موجود ہیں یا اسی طور پر اہل اسلام کے ہاں متداول اور معمول بھی ہی مسائل ہیں، ان کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے، ان کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ تو اس حوالے سے چند میں حوالہ جات بھی آپ احباب کے گوش گزار کروں گا عبادات اور معاملات سے متعلقہ، تو آپ احباب ان کو نوٹ کر لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کو کام آئیں۔ دیکھیں، ہم اہل اسلام نماز ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے اندر جو ہم دعائیں وغیرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں، اس کی حمد، اس کی تقدیس کے حوالے سے یہ دعائیں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام۔ یہ مائک میوٹ کر دیں، مائک میوٹ کر دیں۔ دعائیں ہیں نماز سے متعلقہ، یہ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جس طرح دیگر دعاؤں کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اسی طور پر ان کی دعاؤں کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ سب سے پہلے حوالہ لکھ لیں، خروج باب نمبر 34 اور آیت نمبر 6 اور 7۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نماز کی دعا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں دعا کیا کرتے تھے بائبل کے مطابق۔ خروج بائبل اور تورات کی دوسری کتاب، اس کا باب نمبر 34 اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7۔ یہ آپ نوٹ کر لیں، یعنی حوالہ لکھ لیں، باقی آپ کو یہ بائبل میں چیزیں مل جائیں گی۔ اسی طور پر دوسرا حوالہ زبور، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی جو دعا ہے اس کا ذکر زبور
اس کی جو باب نمبر 86 ہے وہ مکمل کا مکمل جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کی دعا پر مشتمل ہے۔ اسی طور پر انجیل میں جو نماز کی دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو دعا اور نماز کے آداب بتا کر جس دعا کی تعلیم دیا کرتے تھے وہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، انجیل لوکا باب نمبر 11 آیت نمبر 2 سے 4۔ انجیل لوکا باب نمبر 11 آیت نمبر 2 سے 4۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نماز کی دعا ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے لوگوں کو سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو کہو اے باپ، یہ خدا کے لیے لفظ باپ استعمال کرتے ہیں، اے باپ تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، ہماری روز روٹی ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہ معاف کر، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر قرض دار کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ مبتلا کر۔ تو یہ حضرت عیسیٰ اور ان کے حواریوں کی نماز کی دعا ہے، جس کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے ذکر کیا، انجیل لوکا باب نمبر 11 اور آیت نمبر 2 سے 4۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم حالت نماز میں قیام کرتے ہیں، یعنی ہماری نماز کا جو بنیادی رکن ہے وہ ہے قیام، کھڑے ہونا۔ تو اسی طرح حالت قیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا ذکر بائبل کے اندر مختلف انبیاء علیہم السلام کی ذوات کے حوالے سے موجود ہے کہ وہ ایسے ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حوالہ آپ نوٹ کر لیں، حوالہ ہے بائبل اور تورات کی پہلی کتاب پیدائش، جس کو تکوین بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 18 اور آیت نمبر ہے 22۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلقہ لکھا ہے کہ ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، ابراہام خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا، یعنی اس نے قیام کیا۔ تو گویا بائبل سے قیام کا ثبوت آپ احباب نے نوٹ کر لیا۔ اسی طور پر رکوع کا ذکر بھی بائبل میں موجود ہے۔ اسی پیدائش نامی کتاب جو کہ بائبل اور تورات کی پہلی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 22 اور اس کی آیت نمبر 2، اس میں لکھا ہے کہ اور ابراہام سے مراد ابراہیم علیہ السلام زمین تک جھکا اور کہنے لگا اے میرے خداوند، زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند۔ تو یہ رکوع کا ذکر بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ اسی طور پر انجیل لوکا میں باب نمبر 22 آیت نمبر 41، انجیل لوکا باب نمبر 22 آیت نمبر 41، اس میں بھی لکھا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے متعلقہ، اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا۔ یہ مسلمانوں کی جو عبادت ہے قیام اور رکوع، اس کا ثبوت بائبل سے آپ احباب کے گوش گزار میں نے کیا۔ اسی طور پر ہم مسلمان سجدہ کرتے ہیں، تو سجدے کا ذکر بھی بائبل کے اندر جا بجا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بائبل کی کتاب ہے خروج، جس کو ہجرت بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 31، باب نمبر 4 آیت نمبر 31،
اس میں لکھا ہے، آپ حوالہ جات نوٹ کرتے چلے جائیں اور ساتھ میں جو مین عنوان میں ذکر کر رہا ہوں وہ لکھ لیں. جس طرح میں نے پہلے کہا قیام کا ثبوت، آپ قیام لکھ لیں، نیچے حوالے لکھ لیں. اور پھر میں نے کہا کہ رکوع، آپ رکوع لکھ کر نیچے حوالے لکھ لیں. اب میں سجدے کی بات کر رہا ہوں، تو نیچے آپ حوالے لکھتے جائیں، عبارت آپ کو بائبل سے مل جائے گی. پہلا حوالہ خروج باب نمبر 4 اور آیت نمبر 31 کا. لکھا ہے کہ اور سن کر خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنا سر جھکا کر سجدہ کیا. اپنا سر جھکا کر سجدہ کیا. یہ گویا کہ بائبل سے سجدے کا ثبوت، یہ آپ حوالہ نوٹ کر لیں. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلقہ انجیل متی باب نمبر 26 آیت نمبر 39، یہ آپ حوالہ نوٹ کر لیں. انجیل متی باب نمبر 26 آیت نمبر 39. اس میں لکھا ہے کہ پھر ذرا آگے بڑھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی. اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی. تو منہ کے بل جب انسان گرتا ہے تو اس سے مراد سجدہ ہوتا ہے. تو یہ انجیل متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے، باب نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر ہے 39. اسی طرح بائبل کی پہلی کتاب پیدائش، جسے تکوین بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 17 اور آیت نمبر 3، اس میں بھی سجدے کا ذکر ہے. آیت نمبر 3 اور باب نمبر 17. ٹھیک ہے. اسی طور پر اسی پیدائش نامی کتاب کا باب نمبر 22 اور آیت نمبر 5 اس میں بھی سجدے کا ذکر ہے. اسی طرح پیدائش باب نمبر 24 آیت نمبر 16، اس میں بھی سجدے کا ذکر ہے. جی، اب آگے اور بھی حوالہ جات ہیں. اس حوالے سے بس آپ فقط 2 حوالے مزید لکھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. سموئیل دوم اس کا باب نمبر 15 اور آیت نمبر 22، اس میں بھی سجدے کا ذکر ہے. اسی طور پر زبور یعنی مزمور باب نمبر 5 آیت نمبر 7. عرض کر رہا تھا کہ جو اسلامی احکامات، اسلامی عبادات، اسلامی معمولات اور اسلامی معاملات ہیں، ان کا ذکر بائبل کے اندر بھی موجود ہے. اب شاید جو میں ابتداً آپ کے سامنے چیزیں ذکر کر رہا ہوں یہ آپ کو معمولی لگیں، لیکن آگے جا کر میں جب کچھ اہم ٹاپکس پر حوالہ جات پیش کروں گا تو پھر آپ کو آج کے عنوان سے متعلقہ جو اہمیت ہے، وقت اور ویلیو ہے، اس کا احساس ہوگا. تو آپ حوالہ جات کو نوٹ کرتے چلے جائیں. پیدائش، آخری حوالہ کیا تھا؟ پیدائش، اس کا سموئیل دوم کا حوالہ میں نے ذکر کیا تھا، 15 باب نمبر 15 اور آیت نمبر 22. اسی طور پر زبور، اس کا باب نمبر 5 اور آیت نمبر 7، جس میں سجدے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اسی طور پر یہ جو ہمارے ہاں عبادات کا وقت ہے کہ ہم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یعنی مختلف اوقات میں پڑھتے ہیں، اس کا جو وقت ہے، تو اسی طور پر بائبل کے اندر جو اوقات ہیں ان کی تعیین کے حوالے سے بھی اور ان وقتوں کے حوالے سے بھی وہاں پر حوالہ جات موجود ہیں. یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی اعتراض کرے، میں اب آپ کو دوسرے زاویے سے سمجھانا چاہوں گا کہ بھئی آپ نے اگر 5 نمازیں پڑھنی ہی ہیں
تو آپ ایک ہی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ یہ کیا ہوا کہ پہلے آپ صبح اٹھ کے فجر پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ ایک لمبے وقفے کے بعد ظہر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب سورج جو ہے وہ ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے اس سے پہلے آپ عصر پڑھتے ہیں، جب ڈھل جاتا ہے تو پھر مغرب پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر عشاء پڑھتے ہیں۔ یہ ٹائمنگ آپ نے کیا سیٹ کی ہوئی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم ان کو بائبل سے جواب دیں گے۔ تو بائبل کا اوقات، نماز کے اوقات کے حوالے سے جو بائبل کے حوالہ جات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا حوالہ ہے زبور، جس کو مزمور بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 55 اور آیت نمبر 17۔ باب نمبر 55 آیت نمبر 17 زبور کا۔ میں عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ میں خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا، صبح شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا۔ صبح شام اور دوپہر، گویا کہ یہاں پر 3 اوقات کا ذکر ہوا، صبح کا ہوا، شام کا ہوا اور دوپہر کا ہوا۔ تو یہ گویا کہ 3 اوقات کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے۔ اسی طور پر انجیل لوکا، یہ حوالہ نمبر 2 آ رہا ہے، انجیل لوکا اس کا باب نمبر 18 اور آیت نمبر 1۔ ٹھیک ہے۔ اسی طور پر پطرس کا خط باب نمبر 10 آیت نمبر 9۔ اسی طرح رسولوں کے اعمال باب نمبر 3 آیت نمبر 1۔ اسی طرح مرقس کی انجیل اس کا باب نمبر، بلکہ آپ اس کو یہ جو اوقات کی تعیین کے حوالے سے ہے، اس کو اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں آپ نے مین جو عنوان قائم کرنا ہے وہ اوقات کی تعیین کا لکھنا ہے۔ تو باقی جو حوالہ جات ہوں گے وہ سب کے سب میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں گا، بائبل کے عہد نامہ عتیق میں سے بھی اور عہد نامہ جدید میں سے بھی، تاکہ پھر جب آپ اس کا انالیسز کریں آیات کا، ابواب کا، بائبل کے اصل جو موجودہ متن ہے اس کے ساتھ، تو پھر آپ اس تک پہنچ جائیں گے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو ان حوالہ جات کی پکچر بھی دکھاؤں، کیونکہ اس کے اوپر کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صرف ان حوالہ جات تک پہنچ جائیں تاکہ آپ کے پاس ایک محفوظ چیز ہو جائے۔ تو مرقس باب نمبر 1 اور آیت نمبر اس کی 35، اس میں بھی اوقات کی تعیین کا ذکر موجود ہے۔ اسی طور پر ہم مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر بھی کئی اعتراض کرنے والے آن ٹپکتے ہیں، معترض ہوتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے پر۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے بائبل کے اندر جو احکامات اور مسائل موجود ہیں اس کے حوالہ جات میں اب آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے بائبل کی اور تورات کی جو 5 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے احبار۔ احبار کا باب نمبر 27 آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ احبار باب نمبر 27 آیت نمبر 30، 31، 32۔ اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یا یہوہ خدا کی بارگاہ میں وہ زکوٰۃ کے طور پر مال دیا کرتے تھے اس کا ذکر موجود ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے آیت پڑھ دیتا ہوں، باقی پھر ساری کی ساری آیات اس کے نیچے آتی چلی جائیں گی۔ لکھا ہے، اور زمین کی پیداوار کی ساری دہ یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے، یعنی ساری کی ساری، اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی دہ یکی میں سے کچھ چھڑاتا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے، بیل اور بھیڑ، بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو ان کی دہ یکی، یعنی یوں سمجھ لو کہ عشر، 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرائے، یعنی خدا کے راستے میں وہ قربان کرے۔ تو یہ جانوروں کے اندر زکوٰۃ، اسی طور پر کھیتیوں، درختوں، پھلوں کے اندر جو زکوٰۃ ہے اس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے۔ احبار باب نمبر 27 آیت نمبر 30، 31، 32۔ ٹھیک ہے۔ اسی طور پر دوسرا حوالہ خروج، بائبل اور تورات کی کتاب خروج، اس کا باب نمبر 38 اور آیت نمبر 26۔
باب نمبر 38 آیت نمبر 26، اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم موجود ہے۔ اسی طور پر انجیل لوکا باب نمبر 21 آیت نمبر 1، 2، 3، اس میں بھی زکوٰۃ کا حکم اور زکوٰۃ کا عمل موجود ہے۔ اسی طور پر انجیل لوکا باب نمبر 18 آیت نمبر 25، اس میں بھی بلکہ اس میں تو ایسے الفاظ ہیں کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی سختی کے ساتھ زکوٰۃ کا خدا کی راہ میں دینے کا حکم حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ الفاظ کیا ہے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ انجیل لوکا کا باب نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 25 سے میں پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ یعنی وہ انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بتاتے ہوئے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، اسی طور پر اگر کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں کوئی صدقہ خیرات اور خرچ نہیں کرتا، اس کا خدا کی بادشاہی یعنی خدا کی جنت میں داخل ہو جانا یہ بھی مشکل ہے۔ گویا کہ خدا کے راستے میں دو گے تو ہی جنت ملے گی، نہیں دو گے تو جنت نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طور پر ایک اور حوالہ لکھ لیں، خروج باب نمبر 38 آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک، اس میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زکوٰۃ کے احکامات مروج تھے اور چلتے تھے، ان کا ذکر ان تمام تر حوالہ جات میں موجود ہے۔ خروج کی باب نمبر 38 کی آیت نمبر 26 سے لے کر 31 تک۔ ٹھیک ہے، اسی طور پر احبار باب نمبر 19 اور آیت نمبر 10، اس میں بھی اس کے مصارف اور اس کے جو رائج طریقے تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح تورات کی 5ویں اور آخری کتاب تثنیہ شرع، جس کو استثناء بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 14 اور آیت نمبر 28، اس میں بھی زکوٰۃ کے حوالے سے جو مروجہ ان کے اصول اور ضابطے تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی آئندہ سے فیس بک پر یا ادھر ادھر کوئی مسیحی یا فلاں فلاں ہمارے زکوٰۃ کے اوپر معترض ہو تو آپ بائبل کے ان حوالہ جات سے ان کا منہ بند کروا سکتے ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم چلتے ہیں روزے کی طرف۔ یہ میری آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ کوئی بات؟ جی الحمدللہ بالکل بھی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ شاباش، زندہ باد۔ حوالہ جات نوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے آپ؟ جی جی چیک کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ۔ اچھا، میں اب ذکر کر رہا ہوں حوالہ جات روزے کے حوالے سے، کہ بائبل کے اندر روزے کے حوالے سے جو احکامات اور مسائل اور حکم موجود ہے اس کے حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ آیات پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگے گا۔ خروج باب نمبر 34 آیت نمبر 28، خروج باب نمبر 34 آیت نمبر 28، اسی طرح قضات باب نمبر 20 آیت نمبر 26، اسی طرح یرمیہ نبی کا صحیفہ، یرمیہ کتاب کا نام ہے، باب نمبر 36 آیت نمبر 6، سموئیل باب نمبر 7 آیت نمبر 6، انجیل متی باب نمبر 4 آیت نمبر 2، انجیل متی باب نمبر 6 آیت نمبر 16۔ جی سموئیل کا کیا حوالہ آپ نے کوٹ کیا؟ سموئیل کا جی سموئیل کا باب نمبر 7 آیت نمبر 6۔ اسی طرح انجیل مرقس باب نمبر 2 آیت نمبر 18۔ اسی طرح رسولوں کے اعمال، بائبل کے دوسرے حصے کی کتاب ہے رسولوں کے اعمال، جو اناجیل اربع کے بعد سب سے پہلی کتاب آتی ہے، باب نمبر 13 آیت نمبر 2 اور 3۔ یہ روزے سے متعلقہ جو بائبل سے
حوالہ جات تھے کہ جو حکم قرآن میں روزے سے متعلقہ ہے ایسا ہی روزے سے متعلقہ حکم بائبل کے اندر بھی موجود ہے، تو اس کے میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی طور پر مسلمان حج بھی کرتے ہیں بیت اللہ کا، اس حوالے سے بائبل کے اندر بھی حکم موجود ہے، تو باقی اس کی تشریح آپ وہاں پر میں نے حوالہ جات آپ کو بتا دینے ہیں، آپ وہاں پر دیکھ لیجئے گا اور اس کے مطابق پھر آپ آگے عنوان کو لے کر چل سکتے ہیں۔ پیدائش، بائبل کی پہلی کتاب پیدائش جس کو تکوین بھی کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 12 آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ اسی طرح پیدائش باب نمبر 13 آیت نمبر 3۔ اسی طرح پیدائش باب نمبر 13 آیت نمبر 17۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب قابل اور بات آ رہی ہے، یہ تو ہو گئے عبادات سے متعلقہ حوالہ جات۔ اب آتے ہیں معاملات سے متعلقہ، اور معاملات میں سب سے پہلے ہم سود کا ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح اسلام میں سود حرام ہے، اسی طور پر سود کی حرمت کے حوالے سے بائبل کے اندر بھی احکامات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کی 5ویں کتاب تثنیہ شرع جس کو استثناء کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 23 آیت نمبر 19 لکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ روپے کا ہو سود یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو، بیاج پر دی یعنی وہ شے کہ جو بیاج پر اور سود پر دی جاتی ہے، تو اپنے بھائی کو سود نہ دینا۔ استثناء باب نمبر 23 آیت نمبر 19۔ دوسرا حوالہ خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 25 سود کی حرمت پر۔ تیسرا حوالہ استثناء تثنیہ شرع بائبل کی اور تورات کی 5ویں کتاب تثنیہ شرع استثناء باب نمبر 23 آیت نمبر 20۔ چوتھا حوالہ احبار باب نمبر 35 آیت نمبر 37 سود کی حرمت پر۔ جی نوٹ کر لیجئے۔ جی ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمارے ہاں قصاص پایا جاتا ہے، قصاص ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ۔ اور اللہ پاک اس حکم سے پہلے فرماتے ہیں کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ حکم بنی اسرائیل کو لکھا تھا، بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اس حکم کو جاری کیا تھا۔ اس کے حوالہ جات بھی آپ لکھ لیں، اور میں آپ کو لطف کی بات بتاؤں کہ یہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن، یہ سیم اسی طرح آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے، بلکہ میں اس کا آپ کو پیج سینڈ بھی کر دیتا ہوں، آپ کے لیے ایک کہہ لیں کہ عین الیقین والی بات ہوگی۔ یہ حوالہ ہے اس کا 23۔ جی ابھی آپ کے پاس پکچر آئے گی، آپ اسے ری ایکٹ کیجئے گا۔ 84 صفحہ۔ بائبل کی کتاب خروج، اس کا باب نمبر 21 اور اس کی آیت نمبر ہے 23 سے لے کر 25 تک، یہ آپ کے سامنے
صفحہ آ رہا ہے بائبل کا، سیم یہی والے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں اور سیم یہی والے الفاظ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ اور قرآن پاک نے حوالہ دیا تھا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھا تھا۔ یہ آپ کے پاس تصویر آ چکی ہوگی تو آپ اسے ری ایکٹ کریں، شاباش۔ اور یہ حکم سورہ مائدہ میں سیم اسی طرح موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 45 کے اندر۔ اب آپ الفاظ کو دیکھیں کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے کہ ہاں تو وہ جان کے بدلے جان دے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اور پاؤں کے بدلے پاؤں، جلانے کے بدلے جلانا، زخم کے بدلے زخم، چوٹ کے بدلے چوٹ۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اور یہی والے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اب آپ حوالہ جات لکھ لیں۔ پہلا حوالہ یہ والا خروج باب نمبر 21 آیت نمبر 23-24۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 20، باب نمبر 24 آیت نمبر 20۔ چوتھا حوالہ تسنیہ شرع باب نمبر 19 آیت نمبر 21، باب نمبر 19 آیت نمبر 21۔ اسی طور پر اگلا حوالہ پانچواں پیدائش باب نمبر 9 آیت نمبر 6۔ جب ہمارے ہاں اسلامی سزائیں نافذ ہوتی ہیں اس کے اوپر مسیحی بھی بڑے چیں بچیں ہوتے ہیں، اہل مغرب یورپ یہ بھی بڑا چیں بچیں ہوتا ہے کہ تم یہ کیا قصاص کے طور پر انسان کا قتل کر رہے ہو۔ تو اس موقع پر آپ ان حوالہ جات کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ یعنی اس خون کا کفارہ کیا ہوگا کہ جواب میں آپ بھی آدمی کو قتل کریں، قصاصاً قتل کریں۔ اسی طور پر لکھا ہے اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ انسان کا قاتل جان سے مارا جائے۔ تو یہ سارے کے سارے حوالے بائبل سے ہیں۔ تو اسلام نے کوئی اگر بالفرض قصاص کے حوالے سے حکم جاری کیا ہے، نمبر ایک یہ میں الزامی طور پر باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بائبل سے، اس لیے کہ قرآن پاک ایک محکم کتاب ہے، خدا کا فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، خدا کی شریعت ہے۔ لیکن جو معترض ہوتے ہیں اسلامی سزاؤں پر، حدود پر، تعزیرات پر، تو پھر ہم ان کو جواب دیں گے ان کی کتابوں سے۔ یہ میری باتیں سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جی شاید سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم قرآن پاک کی حقانیت کے طور پر باتیں کر رہے ہیں، نا، الزامی طور پر۔ قرآن اپنی جگہ پر محکم ہے، قرآن اپنی جگہ پر جو حکم احکامات دے رہا ہے قصاص کے حوالے سے یا دیگر حدود اور تعزیرات کو نافذ کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے کئی عقلی دلائل ہیں، کئی معاشراتی جو فلاح و بہبود کے پہلو ہیں وہ اس میں پنہاں ہیں۔ لیکن جو معترض ہوں گے ان سزاؤں پر تو ہم ان کو ان کی کتاب سے دکھائیں گے کہ یہ سزائیں تو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، اور قرآن پاک سے پہلے یہ کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کے صحائف۔ تو اس لیے قرآن سے پہلے ان کے اوپر آپ کلیم کریں، کوئی فتویٰ لگائیں، کوئی بات کریں، کوئی اعتراض اٹھائیں، کوئی نکتہ چینی کریں، اس کے بعد قرآن پاک کی باری آئے گی، ہم اس کا جواب بھی آپ کو دیں گے۔ پہلے آپ اپنی کتاب کو سنبھالیں۔ تو یہ میں نے الزامی طور پر آپ کو حوالہ جات پیش کیے۔ تو پیدائش باب نمبر 9 آیت نمبر 6، ٹھیک ہے۔ اور اسی طور پر احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 17، اسی طور پر احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 21۔ یہ دوبارہ سے میں حوالے دہرا دیتا ہوں، آپ ذرا اس کو ٹیلی کر لیجئے گا اور ویریفائی اس کو کر لیں آپ۔ خروج
یہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، خروج باب نمبر 21 آیت نمبر 23 24، احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 20، استثناء تثنیہ شرع باب نمبر 19 آیت نمبر 21، پیدائش باب نمبر 9 آیت نمبر 6، احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 17، احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 21۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد چوری سے متعلقہ آپ حوالہ جات نوٹ کر لیں، چور کی سزا سے متعلقہ یا اس کی شناعت اور قباحت سے متعلقہ۔ بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہمارے اسلام میں تو اگر کوئی چوری کرتا ہے تو گواہوں کے بعد یا ثبوتوں کے بعد اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور فقط ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ چور وہ مارا جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بائبل کے مطابق چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں، بلکہ چور کی سزا ہے اس کو جان سے مار دینا۔ تو آپ مجھے بتائیں، ہاتھ کاٹنا زیادہ سخت سزا ہے یا جان سے مار دینا زیادہ سخت سزا ہے؟ جان سے مار دینا۔ ہاں، تو اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ اسلام نے تو بڑی نرم سزا دی ہے اور اس کے اوپر تم اتنے چیں بچیں ہو، تو ہم آپ کو بائبل سے دکھا دیتے ہیں کہ چور کی سزا کتنی بڑی سخت لکھی ہے، اس کے اوپر آپ واویلا کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ اعتراض کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر آپ نکتہ چینی کیوں نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر انگشت تنقید دراز کیوں نہیں کرتے؟ تو حوالہ جات آپ لکھ لیں۔ نمبر 1 حوالہ، خروج، بائبل کی جو ابتدائی کتابیں ہیں 5، ان میں سے خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 2۔ میں آپ کو وہ الفاظ بھی سنا دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ اگر چور چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس پر ایسی مار پڑے کہ وہ مر جائے تو اس کے خون کا کوئی جرم نہیں۔ یہ تو ہو گیا بائی دیوے۔ اب اس کے بعد اگلا حوالہ، تثنیہ شرع باب نمبر 24 آیت نمبر 7۔ کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے، یعنی اس چور کو مار ہی دینا ہے آپ نے۔ یہ اس کا حوالہ ہے تثنیہ شرع باب نمبر 24 آیت نمبر 7۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں زنا کی طرف۔ زنا کی جو حرمت ہے اس کے متعلقہ اور زنا کی سزا سے متعلقہ حوالہ جات آپ لکھ لیں۔ انجیل متی باب نمبر 5 آیت نمبر 27۔ انجیل متی اگلا حوالہ باب نمبر 19 آیت نمبر 18۔ تیسرا حوالہ انجیل لوکا باب نمبر 18 آیت نمبر 20۔ اسی طرح انجیل مرقس باب نمبر 10 آیت نمبر 19۔ اسی طرح رومیوں کے نام پولوس کا خط، آپ اس کو رومیوں بھی لکھ سکتے ہیں، رومیوں، یہ عنوان ہو جائے گا کتاب کا، باب نمبر 13 آیت نمبر 9۔ کرنتھیوں باب نمبر 6 آیت نمبر 9۔ عبرانیوں باب نمبر 13 آیت نمبر 4۔ یعقوب باب نمبر 2 آیت نمبر 11۔ اب پلٹتے ہیں انجیل یہ بائبل کے اول حصے کی طرف۔ خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 13۔ یہ ساری جو میں آیات ذکر کر رہا ہوں
حوالہ جات یہ زنا سے متعلقہ میں حوالے لکھوا رہا ہوں آپ کو. خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 13. دوسرا حوالہ خروج باب نمبر 20 آیت نمبر 17. اسی طرح استثناء باب نمبر 25 آیت نمبر 1-2. استثناء باب نمبر 25 آیت نمبر 1-2. اور یہ جو تثنیہ شرع ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے اس میں بڑی ہوش ربا حقیقتیں آپ کے سامنے آئیں گی. بلکہ میں آپ کو یوں کہوں گا کہ بائبل کی کوئی اور کتاب آپ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن بائبل کی جو ابتدائی 5 کتابیں ہیں جنہیں تورات کہا جاتا ہے، اس کی 5ویں اور آخری کتاب تثنیہ شرع استثناء، اس کو لازمی پڑھیے گا. اس میں آپ کو ہوش ربا حقیقتیں ملیں گی، کیسے کیسے احکامات تھے ان کے، یا بائبل میں کیسے کیسے احکامات موجود ہیں. اسی طور پر حوالہ لکھ لیں، تثنیہ شرع باب نمبر 22 آیت نمبر 20. اسی طرح تثنیہ شرع باب نمبر 22 آیت نمبر 22. اسی طرح استثناء یعنی تثنیہ شرع باب نمبر 22 آیت نمبر 23. یہ الگ الگ چونکہ اس میں احکامات ہیں اس لیے میں الگ آیات لکھوا رہا ہوں. اسی طرح احبار باب نمبر 20 آیت نمبر 10. اسی طرح احبار باب نمبر 20 آیت نمبر 27. یہ سارے کے سارے جو زنا کو پروموٹ کرنے والے ہیں، یہ حوالہ جات انشاءاللہ ان کے لیے بہت ہلا دینے والے ہوں گے انشاءاللہ. اسی طرح انجیل یوحنا باب نمبر 8 آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک. باب نمبر 8 انجیل یوحنا آیت نمبر 3 سے لے کر 7 تک. جی یہ حوالہ جات زنا سے متعلقہ تھے. اسی طور پر استثناء باب نمبر 23 آیت نمبر 7. یہ جو حوالہ جات ہیں، یہ ابھی جو میں نے حوالہ ذکر کیا یہ ہے لواطت سے متعلقہ، لواطت سے متعلقہ حوالہ جات. پہلا حوالہ استثناء باب نمبر 23 آیت نمبر 7. دوسرا حوالہ رومیوں باب نمبر 1 آیت نمبر 26. رومیوں باب نمبر 1 آیت نمبر 26. تیسرا حوالہ پیدائش یعنی تکوین باب نمبر 19 آیت نمبر 24. مزید حوالہ احبار باب نمبر 18 آیت نمبر 22. اسی طرح احبار باب نمبر 20 آیت نمبر 13. یہ سارے کے سارے حوالے لواطت سے متعلقہ ہیں جو میں نے آپ کو بھی تازہ لکھوائے ہیں. اس میں لواطت کی سزا، لواطت کی حرمت، قباحت و شناعت، یہ ساری کی ساری چیزیں ان حوالہ جات کے اندر آپ کو بائبل کے اندر دستیاب ہوں گی اور مل جائیں گی آپ کو. سمجھ آ گئی بات؟ سمجھ آ گئی بات؟ اب آتے ہیں جی توہین رسالت کی طرف. بلاسفیمی لا، قانون جس کے اوپر یہ اکثر چیں بچیں رہتے ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اڑتے رہتے ہیں. توہین رسالت کی سزا بائبل سے. پہلا حوالہ لکھیں، باب نمبر زبور باب نمبر 119 آیت نمبر 110.
باب نمبر 119 آیت نمبر 110. اسی طور پر امثال باب نمبر 3 آیت نمبر 25. اسی طور پر انجیل لوکا باب نمبر 22 آیت نمبر 63. اسی طرح امثال باب نمبر 13 آیت نمبر 33. اسی طرح امثال باب نمبر 10 آیت نمبر 87. اسی طور پر اعمال باب نمبر 6 آیت نمبر 11 سے لے کر 13 11 12 13. اسی طور پر اعمال باب نمبر 7 آیت نمبر 58. یہ جو ابھی تک میں نے آیات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اس میں توہین رسالت ہوتی کیا ہے، ان آیات میں اس کو ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو یہودیت میں یعنی بائبل میں یا بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں یا نیو ٹیسٹمنٹ میں توہین رسالت کی سزا کیا ہے، اس پر میں حوالہ جات ابھی آپ کے سامنے کوٹ کرنے لگا ہوں. پہلا حوالہ احبار باب نمبر 24 آیت نمبر 16. باب نمبر 24 آیت نمبر 16. دوسرا حوالہ تثنیہ شرع باب نمبر 17 آیت نمبر 12. ان حوالہ جات میں جو توہین مذہب، توہین رسالت کی جو سزائیں ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، جو میں نے آپ کو بھی حوالہ جات لکھوائے ہیں. باقی اس کے علاوہ یوں سمجھیے کہ حوالہ جات کی ایک لمبی فہرست ہے، مزید بھی حوالہ جات ہیں، لیکن چونکہ ٹائم بھی ہمارا شارٹ ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ساری چیزیں نا اس حوالے سے میں تھوڑی تھوڑی کور کر دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک سکیچ آ جائے اور بنیادی طور پر جو مین چیزیں ہیں ان کے حوالہ جات آپ کے سامنے مترشح ہو جائیں، واضح ہو جائیں. اسی طور پر یہ جو جہاد کا کنسپٹ ہے، جہاد کا، قتال کا، اس حوالے سے بائبل کے حوالہ جات آپ نوٹ کر لیں. پہلا حوالہ گنتی باب نمبر 14 آیت نمبر 1 اور 2. گنتی باب نمبر 14 آیت نمبر 1 اور 2. جہاد سے متعلقہ، قتال سے متعلقہ حوالہ جات. اسی طرح گنتی باب نمبر 14 آیت نمبر 10. جہاد سے ان کو بڑی چڑ ہے نا، تو اس حوالے سے یہ انشاءاللہ آپ کو حوالہ جات کام آئیں گے. اسی طور پر سموئیل باب نمبر 1 باب نمبر 8 اور آیت نمبر 4. اسی طور پر باب نمبر 8 آیت نمبر 19. سموئیل اول باب نمبر 8 آیت نمبر 4. سموئیل اول باب نمبر 8 آیت نمبر 19. اسی طور پر گنتی باب نمبر 33 آیت نمبر 50 51 52. اسی طور پر استثناء تثنیہ شرع باب نمبر 2 آیت نمبر 30 سے لے کر 35 تک، جہاد اور قتال سے متعلقہ حوالہ جات. اسی طرح تثنیہ شرع استثناء باب نمبر 3 آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک. اسی طور پر استثناء تثنیہ شرع باب نمبر 20 آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک، 7 آیات جہاد سے متعلقہ. اسی طرح تثنیہ شرع باب نمبر 20 آیت نمبر 19.
اسی طور پر خروج باب نمبر 1 آیت نمبر 11، خروج باب نمبر 23 آیت نمبر 23، خروج باب نمبر 22 آیت نمبر 20، خروج باب نمبر 32 آیت نمبر 25، 26، 27، گنتی باب نمبر 25 آیت نمبر 16، گنتی باب نمبر 25 آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک۔ اس کے تو سمجھو کہ ڈھیروں حوالے ہیں، ڈھیروں۔ اسی طرح یشوع باب نمبر 6 آیت نمبر 21 سے لے کر 25۔ چلیں یہاں تک ہی کافی ہیں، ورنہ ایک لمبی قطار ہے حوالہ جات کے حوالے سے جہاد سے متعلقہ۔ تو ابھی ہمارا اختتام ہوا چاہتا ہے کلاس کا۔ آج کی ہماری نشست تھی 14ویں، اور کل ہماری اختتامی اور آخری نشست ہوگی۔ تو یعنی کل سے مراد ہے ہفتے والے دن۔ اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ یہ والا کورس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا۔ تو کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کلاس وائنڈ اپ کریں گے۔ تو جی یہ بائبل اگر بندہ لے تو کون سی لے؟ یہ تو کافی ہے، آپ نے بتایا نا 4 ہے۔ جی جی، نہیں کون سی بائبل لے؟ نہیں، آپ انجیل کی بات کر رہے ہیں یا بائبل کی؟ انجیل کی، انجیل اس میں دیکھیں، ہاں جب آپ نے لینی ہے نا تو آپ نے بائبل لینی ہے، انجیل اکیلی نہیں لینی۔ آپ انجیل لیں گے سمجھو کہ آپ نے ادھورا کام کیا۔ تو پورا کام کرنے کے لیے جب بھی آپ لفظ بولیں گے یا لیں گے، آپ کے گلی محلے میں کوئی عیسائی جھاڑو پھیرنے آتا نا، تو آپ اسے پیار محبت سے کہہ دیں کہ یار وہ مجھے نا اپنے چرچ سے یا فلاں فلاں سے نا مجھے بائبل لا دو ایک، تو مل جاتی ہے، وہ لا دیتے ہیں بائبل یا کلام مقدس یا کتاب مقدس۔ تو میرا پڑھنے کا شوق ہے، میں بڑا دل کرتا ہے، تو وہ آپ کو لا دیں گے۔ تو بائبل منگوانی ہے، انجیل نہیں۔ انجیل بھی اس میں ہوگی، باقی کتب بھی اس میں ہوں گی۔ اگر آپ نے انجیل کہا تو فقط آپ کو انجیل ملے گی، باقی کتب اس میں موجود نہیں ہوں گی۔ تو بائبل منگوانی ہے۔ ٹھیک ہے، بائبل میں ساری چیزیں ہیں؟ ہاں جی، ساری چیزیں بائبل کے اندر ہیں۔ اور میں نے گروپ میں بائبل کی تصویریں بھی سینڈ کی ہوئی نا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، کس قسم کی ہے، کس طرح کی ہے، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ باقی کسی بھی قسم کی رہنمائی آپ کو چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھرپور رہنمائی کریں گے آپ کی۔ جی، اور کوئی سوال؟ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہم پر مترشح فرمائے اور ہمیں اس میں رسوخ اور وثوق عطا فرمائے تاکہ ہم احقاق حق اور ابطال باطل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔